بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یزید تاریخ اسلام میں ایک ایسا شرمناک باب ہے کہ جس کی غلاظتوں اور نجاستوں کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون دے کر بے نقاب کیا۔ یہ اموی خلافت کا دوسرا خلیفہ تھا۔ حضرت معاویہ کے بعد اس نے خلافت سنبھالی اور اس وقت اس کی عمر 30 برس تھی۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ کے مطابق اس وقت اس کی عمر 23 برس تھی۔ اس کے سیاہ کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے، جن میں سر فہرست نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت، مدینہ منورہ میں قتل عام اور خانہ کعبہ شریف پر سنگ باری کروانا ہے۔ الغرض اس کی زندگی کے جس بھی پہلو پر نظر دوڑائی جائے سوائے خباثت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی پیدائش کے حوالے سے چند معروف روایات پیش کریں گے۔ اس کی ماں کا نام میسون بنت بخدل یا بحدل ہے۔ یہ شام کے کلبیہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک مسیحی خاتون تھی جو کہ نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا قبیلہ بھی نو مسلم تھا، یعنی عیسائیت اور بت پرستی کی رسوم و رواج ان کے اقدار میں اب بھی شامل تھے۔ میسون سے حضرت معاویہ کی شادی کا حال بھی عجیب ہے۔ مورخین اس کے بارے میں دو طرح کی روایات پیش کرتے ہیں۔ اول یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تو یہ خبر حضرت معاویہ نے بھی سنی تھی۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ ناخلف میرے ہی سلب میں سے ہوگا تو آپ نے عرصہ تک عورتوں سے مقاربت ترک کر دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بار آپ کو اپنے دور حکومت میں اس کی شدید حاجت ہوئی۔ اس دوران آپ حالت سفر میں تھے۔ حکماء چونکہ آپ کے ہم سفر تھے تو انہوں نے آپ کو فوری عقد کا مشورہ دیا۔ اس وقت قریب ترین چونکہ نو مسلم قبیلہ کلبیہ تھا، لہٰذا قبیلے کی خوبصورت ترین لڑکی میسونہ کے ساتھ آپ کا عقد کر دیا گیا۔ یوں یزید کے دنیا میں آنے کا سبب بن گیا۔ اسی طرح امام دمیری نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف الحیات الحیوان میں کچھ یوں نقل کیا ہے کہ جب میسون بنت بحدل الکلبیہ یزید کی ماں کی جب حضرت معاویہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اسے نجد سے شام بلوا لیا۔ میسون چونکہ بہت بڑی حسن و جمال اور قبول صورت عورت تھی تو حضرت معاویہ کے دل کو بھا گئی، جس کی وجہ سے آپ نے اس سے عقد کیا۔ لیکن تحقیق سے یہ بات ثبوت کو پہنچتی ہے کہ جب سے میسون بنت بحدل سے آپ کا نکاح ہوا، آپ کی زندگی میں رنج و غم نے ڈیرا جما لیا۔ اگرچہ میسون صحرائی قبیلے کی لڑکی تھی، مفلسی و پریشانی کے دن دیکھے تھے، مگر شادی کے بعد شام کے دارالامارہ اور قصر خزرہ کی آرائش و بری زندگی بھی اس کو راس نہ آئی اور وہ حضرت معاویہ کی زندگی میں سوائے غموں کے کچھ نہ لا سکی، جس کی وجہ سے آپ نے اس کو شادی کے پہلے ہی سال طلاق دے دی۔ طلاق کے وقت وہ یزید کے حمل سے تھی۔ علامہ دمیری طلاق کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میسونہ نے حضرت معاویہ سے متعلق کچھ اشعار لکھے جس میں اس نے حضرت معاویہ کو اجل عنوق یعنی ناک چھدے ہوئے بچھڑے سے تشبیہ دی۔ عین اس وقت کہ جب میسون یہ اشعار پڑھ رہی تھی، حضرت معاویہ محل میں داخل ہوئے اور اس کی زبانی یہ اشعار سن لیے۔ آپ نے میسونہ سے پوچھا، کیا تو مجھ سے رضامند اور خوش نہیں ہے کہ مجھے ایسے قبیح الفاظ سے تشبیہ دیتی ہے؟ بس آپ نے اس کو وہاں کھڑے کھڑے 3 طلاق دے دیے اور جو کچھ اس کا اثاثہ قصر میں تھا اسے دے دیا۔ بس وہ اپنے لوگوں میں نجد چلی گئی۔ اس وقت وہ یزید کے حمل سے تھی۔ بس صحرا میں یزید پیدا ہوا اور 2 سال تک اپنی ماں میسونہ کے ہاں پرورش پاتا رہا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو اپنے پاس بلا لیا۔ بس اگر یوں کہا جائے کہ یزید کی پیدائش اور اس کی پرورش کے زیادہ سال صحرائی قبیلے میں گزری تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں اسلامی تہذیب و تمدن کی بجائے عیسائیت اور ان کے اعتبار سے زیادہ لگاؤ تھا۔ یزید کی شرمناک پیدائش کے حوالے سے تاریخ میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس کے مطابق یزید کی ماں میسونہ کی حضرت معاویہ سے شادی ہوئی۔ اس وقت وہ باکرہ یعنی کنواری نہیں تھی۔ چنانچہ ناسخ التواریخ میں ہے کہ یزید کا اصل باپ صفاح ہے جو کہ یزید کے نانا بحدل کا ایک غلام تھا۔ صفاح کا میسون کے ساتھ کھلا رابطہ تھا۔ یہ دونوں اکٹھے کھیلتے کھاتے پیتے تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں کا آپس میں پیار بڑھنے لگا۔ بات آگے بڑھی تو صفاح نے میسون کے ساتھ مباشرت کی، جس کی وجہ سے میسون حاملہ ہو گئی۔
عمل ابھی ظاہر نہ ہوا تھا کہ اس کی شادی حضرت معاویہ سے ہو گئی، جس کے بعد یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی اور معاملہ کھل گیا کہ میسون باکرہ نہیں ہے۔ یہ راز ابھی چند لوگوں کے درمیان ہی تھا کہ یزید کی پیدائش ہو گئی۔ حضرت معاویہ نے اس کا نام یزید رکھا اور میسون کو طلاق دے دی، جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور حوارین میں قیام پذیر ہوئی۔ اس روایت میں شدید اختلاف بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ حضرت معاویہ نے میسون کو طلاق دی، اس وقت وہ یزید کے حمل سے تھی۔ الغرض میسون حضرت معاویہ کے محل سے اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس زمانے میں قبیلہ بنی کلب علاقہ نجد کے جنگلوں میں آباد تھا۔ یزید وہیں پیدا ہوا اور وہیں اپنے نانہال کے لوگوں کے ساتھ پرورش پائی۔ اکثر مورخین نے یزید کے ظالم، خونخوار اور شکی ترین ہونے کی یہی وجہ بتائی ہے کہ اس نے شروع میں صحرا میں پرورش پائی ہے۔ اس میں نہ تہذیب تھی، نہ شائستگی، نہ اخلاق تھے، نہ آداب، اور اس کی خالص وجہ یہی تھی کہ وہ ایک عرصہ تک اہل عرب کی اعلیٰ سوسائٹی سے بالکل الگ رہا تھا۔ نہ اس قبیلے میں کوئی پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی تعلیم و تہذیب کا کوئی نام و نشان، جس کی وجہ سے اس کی تعلیم و تربیت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ یزید سن شعور کو پہنچا تو کبھی اپنی ماں کے پاس رہتا، تو کبھی کبھار حضرت معاویہ اس کو اپنے پاس محل میں بلا لیتے، مگر اس کو حضرت معاویہ کی یہ چند روز کی قربت کہاں اخلاق و آداب سکھا سکتی تھی۔ نتیجتاً بربریت اور اسلام کے خلاف بغاوت اس کے خون میں شامل ہو گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کے مہربان باپ نے اپنے فرزند کے لیے اتالیق بھی ایک عیسائی کو ہی مقرر کیا تھا، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس نے تخت حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے معزز ترین ہستیوں کے ساتھ سخت آزمائی کا فیصلہ کیا، اور پھر ہر اس حد کو پار کر گیا جس کا کوئی ادنا سے ادنا مسلمان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یزید کے مزید حالات آئندہ کچھ ویڈیوز میں پیش کریں گے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔